رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں، یہ مسلسل 6 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، یہ پورا ایک رکوع ہے۔ 23 نمبر رکوع سورۃ البقرہ کا، یہ مکمل رمضان مبارک سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر سکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں، سورۃ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا، سورۃ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا، اور صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ہے، نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹرڈ ہے۔ نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے، لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کہیں اور نہیں آئی ہے، اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دی ہے۔ یہ رمضان مبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 آیات رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے 1441 ہجری میں، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شعبان کے آخری عشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان مبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ رمضان مبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، جو کہ آلموسٹ 5 نشستوں میں ہے۔ مسئلہ نمبر 53A B C D اور E، اور ہر نشست آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے، جس میں رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی گئی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا، وہ وقتاً فوقتاً رمضان شریف کے پہلے عشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم۔ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع بھی اس میں کور ہوگا، اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور جو سحری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے، مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے، قضاء کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے، مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جتنے بھی جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ 40 کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں۔ ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈڈ ہے، دوسرے جو ہمارے ان آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصاً مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے، اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے۔ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں، کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔
پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا، تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اسی لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ۔ آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں، ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے، اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی، اسی لیے تو ہے بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء کی، اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے بارے میں بھی، اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے۔ تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں، آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ کرام گزرے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ، فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرضی حالت ہو، یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے۔ اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دے دے۔ اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی، اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے، تو اس میں تردد ہے، تو وہ صرف فدیہ دے لے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے، اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے۔ اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، پھر ظاہر اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا۔ تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں، باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں۔
صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں. ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے. پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں. صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے. پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس بن مالک آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی. 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے. 18 سال حضور کی وفات کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے. اتنے بڑے فقی. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے. یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں. اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے. تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا، تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا، 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکلی نہیں بنتا. تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہو، مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. انس بن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ. اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو، غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ، جس طرح شوگر کے مریض ہیں وہ بے شک جنگ بھی ہیں، وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں. بوڑھے لوگ ہیں 80 پلس ہیں 90 پلس ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں. یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے. اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی حساب سے فدیہ دے رہے ہیں، ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا. کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں. تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. باقی اس میں کئی ایک احکام و مسائل ہیں جو آج ٹائم اب باقی نہیں رہا، ورنہ میں اس کو ڈسکس کرتا. بقیہ کی انشاءاللہ آیات ہم اگلے درس میں کریں گے، اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ رمضان مبارک 1441 ہجری ہی میں آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. شمس الضحى موج بوء شمس الضحى اللہ 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 اللہ. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، صلی علی